بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 30 اگست 2020. ہمارا کلاس ہے کلاس 10th اور سبجیکٹ اردو. موضوع آج ہمارا قطع جو مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، اس کے آج ہمیں سوالات لکھنے ہیں. بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی کتاب آپ پیج نمبر 227 پر کھولیے گا. تو میں نے آپ کو پہلے ہی قطع جو ہے یہ میں نے آپ کو لکھایا ہے. یہ قطع کے معنی لغوی معنی ہے ٹکڑے کے. تو یہ الفاظ معنی ہیں، ان کو بھی آپ کا اپنی کاغذ پر نوٹ کیجیے گا. تو یہ بھی جیسے سخت گیر کا مطلب معنی ہے چھوٹی سی بات بتا دینے والا. تعین کا معنی ہے کو. صلہ کے معنی انعام. پھوٹے منہ سے ہو گیا بد دلی سے. دو چار ہونا کو سامنا ہونا. فتو کو فتح کی جمع. امین امانت دار. خواستگار ہو گیا طلبگار. انگ بین ہو گیا شہد. مار آستین ہو گیا چھپا ہوا دشمن. اسوار ہو گیا سوار. معین ہو گیا مددگار. درگزر ہو گیا معافی. حسن خدمت اچھی طرح سے کام کرنا. تو آج ہمیں اس کے جو سوالات ہیں وہ لکھنے ہیں. سوال نمبر پہلا ہے، یہ کہانی بیان کرنے سے حالی کا کیا مقصد ہے؟ یعنی جو آپ نے کہانی پڑھی، جو آپ نے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام جو یہاں پہ قطع ہے جو آپ نے پڑھا، اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد حالی کا کیا ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے یہ جواب ہے اس کا. اس کہانی کو بیان کرنے کا مولانا الطاف حسین حالی کا مقصد یہ تھا کہ ایک امیر انسان کو اپنے نوکروں کے ساتھ، یعنی ایک مالک کو، یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک مالک کو اپنے نوکروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ سختی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بھی ہماری طرح ہی انسان ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد مولانا الطاف حالی کا یہ ہے کہ اگر کوئی امیر یا مالک لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ مالک ہے، اس سے چاہیے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ ہمیشہ کس سلوک سے پیش آئے؟ حسن سلوک سے. سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بھی ہماری طرح کیا ہوتے ہیں؟ انسانی ہوتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے، ہمیں اپنے ماتحتوں سے کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، مثال طور آپ کہیں پہ سربراہ ہے تو آپ کے لوگ ماتحت جو لوگ ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ تو جواب ہے اس کا، ہمیں اپنے ماتحتوں سے خوش خلقی اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ زور زبردستی کرنی ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کے ماتحت کوئی انسان ہیں، کوئی لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے؟ حسن سلوک، یعنی خوش خلقی سے پیش آنا چاہیے. سوال نمبر 3، اس قطعے میں جو کہانی بیان کی گئی ہے اس سے اپنے الفاظ میں لکھیے. یعنی جو بھی کہانی اس قطعے میں ہے وہ لکھنی ہے. تو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، اس قطع نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام میں مولانا الطاف حسین حالی ایک مالک اور اس کے نوکروں کے احوال بیان کرتا ہے. یعنی الطاف حسین حالی ایک نوکر اور ان کے مالک جو ہیں ان کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسی کا بیان کرتا ہے. مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ کہیں ایک مالک رہتا تھا، یعنی کسی جگہ کا کوئی مالک تھا جس کے کہیں نوکر چاکر تھے. دن رات محنت کرنا ان نوکروں کے نصیب میں خدا نے ازل سے ہی لکھا تھا. ازل معنی شروع، قسمت. ازل معنی قسمت. یعنی بچے یہ قطع جو ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، یہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، پتہ ہے. تو اس میں ایک نوکر اور اس کے مالک کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں، احوال ہوتے ہیں، ان کو بیان کر رہا ہے. نوکروں کو دن رات محنت کرنا کیا تھا؟ ان کی قسمت میں تھا. مگر دوسری طرف ان کی اس انتھک محنت کو مالک ہمیشہ نظر انداز کرتا تھا. تو دوسری طرف سے کیا بات ہوتی تھی کہ جتنی بھی یہ محنت کرتے تھے یہ نوکر، تو ان کا مالک کبھی ان کی طرف خوش اسلوبی سے نہیں دیکھتا تھا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تھا، ان کی اس محنت کو نظر انداز کرتا تھا. اچھے اور کٹھن کاموں میں انعام تو دو بول بھی خوش کے ان کے حق میں نہ بولتا تھا. اگر کبھی کبھار یہ نوکر اچھے کام بھی کرتے یا کوئی مشکل کام کوئی انجام دیتے تو انعام تو دور کی بات تھی، لیکن ان کا مالک ان کے حق میں یعنی خوشی کے دو بول بھی نہیں بولتا تھا.
کہ آپ لوگوں نے اچھا کام کیا، یعنی اس قسم کے الفاظ اس کی زبان میں تھے ہی نہیں۔ جب نوکر مالک سے کرم کے واسطے کچھ مراتب مانگتے تھے تو انہیں ان کا نوکری کا وہ شرائط نامہ مانگا جاتا تھا جس پر صاف صاف اور بڑے حروفوں میں یہ لکھا ہوا درج تھا کہ مالک کی محض نوکروں کے واسطے صرف اتنی ذمہ داری ہوگی کہ نوکروں کو صرف چند روپے تنخواہ، یعنی جب نوکر کبھی کبھار کوئی مراد مانگتے تھے مالک سے تو وہ شرائط نامہ بلایا جاتا تھا، اور اس شرائط نامہ میں جو نوکر اور مالک کے درمیان ہوتا تھا اس میں صاف صاف لکھا ہوتا تھا کہ مالک کی صرف ایک ذمہ داری ہے کہ وہ تنخواہ کے واسطے کچھ پیسے اپنے نوکروں کو دے، ادا کی جائے۔ باقی اگر کبھی کوئی نوکر کسی مراد کا طلبگار ہوگا تو اسے وہ نہیں ملے گی، یعنی کبھی کبھار کسی نوکر کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا کسی مراد کی طلب ہوتی تو اسے وہ نہیں دی جاتی تھی۔ اتفاقاً مالک اچانک ایک دن ایک شرارتی گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ ایسا ہونا تھا کہ مالک ایک گھوڑے پر سوار ہوا جو بہت شرارتی تھا، چلتے چلتے، اور جو مالک سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ شرارتی گھوڑا مالک سے بے قابو ہو جاتا ہے، یعنی اس سے قابو میں نہیں رہتا ہے مالک کے قابو میں، اور مالک گھوڑے کی پیٹھ سے گر کر زمین پر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ مالک گھوڑے سے گر کر کہاں پڑتا ہے؟ زمین پر، اور مالک کا پیر گھوڑے کی زین میں پھنس جاتا ہے۔ تو اتفاق اس کا جو پیر ہے وہ زین میں پھنس جاتا ہے اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے جا رہا ہے، جس پر مالک نوکروں کو چلا کر کہتا ہے کہ میرا پیر زین سے باہر نکالو۔ تو مالک جو ہے اب نوکروں کو پکارتا ہے کہ مجھے نکالو، مجھے میرا زین سے میرا پیر نکالو۔ تو نوکر کیا کہتے ہیں؟ نوکر کہتے ہیں سرکار اس کام کا معاہدہ نوکری کے شرائط نامہ کے کاغذ پر نہیں لکھا ہوا ہے، گھر جیسا بھوگو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ تو نوکر اس سے وہ یہ چیز یاد دلاتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار جب آپ سے کوئی مدد مانگتے تھے تو آپ شرائط نامہ پیش کرتے تھے، اسی طرح آج بھی اس شرائط نامہ میں یہ کام نہیں لکھا ہے کہ ہم آپ کو چھڑائیں۔ تو الگر اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ جیسا انسان بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ تو یہ اس کا خلاصہ بھی ہے۔ اگر سوال وہاں پہ آ جائے گا کہ نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، اس کا خلاصہ لکھیے، تو آپ یہی لکھیں گے۔ آپ کے لیے پھر دیکھ لیجیے آپ بچے، یہ خلاصہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ بھی یہی ہے جو میں نے پڑھا، دیکھ لیجیے آپ یہاں۔ تب تک کے لیے خدا۔